جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دین کمپلیٹ نہیں ہو سکتا عقد کی پابندی کیے بغیر، اور سورۃ نساء ہمیں بتاتی ہے سب سے پہلا عقد دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ، خالص ہونے کے ساتھ، اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ مہر خوش دلی سے ادا کرو. اب جو گھر میں مہر خوش دلی سے ادا کرنے والا انسان ہے وہ اچھا مسلمان ہے. اب اچھا مسلمان اپنے نیبر کے ساتھ کیسے ہوگا، اپنے جس کے ساتھ وہ امپلائی ہوگا یا جو اس کے آفس میں کام کرنے والے امپلائیز ہوں گے ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا، معاہدوں کی پابندی کرے گا. جو ریٹن ایگریمنٹس ہیں ہی شوڈ اور شی مسٹ اس کو فلفل دی ایگریمنٹس. ٹھیک ہے، یہ ہے مسلمان کو جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ایک زبان ہونا. زبان ایک ہوگی اس کی، اگر کچھ کہے گا تو پھر اسے نبھائے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ آئی لو یو کہنے والے کتنے ہمیں زندگی میں مل جاتے ہیں. بہت آسان ہے کہہ دینا، لیکن جو اس کو پروو کرتا ہے، جو نبھاتا ہے، بات تو اسی کی ہوتی ہے. ہم کون سے لوگ ہیں منہ سے آئی لو یو کی تسبیحاں پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 70,000 کلمے کا ختم کر کے رکھیں گے جی، قبر میں کام آئے گا، حشر کے دن ہمیں بخشوا دے گا. عقد کی پابندی نہیں ہے. ایک معاہدہ کرتا ہے انسان اللہ کے ساتھ. کون سا معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ اب تیرے سوا مرضی کسی کی نہیں چلے گی، اب طریقہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں چلے گا. لیکن کر اس کے الٹ رہا ہوتا ہے. قول و فعل میں جس کے تضاد ہو اسے کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ منافق. اور منافق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، دس از ویری ہانٹنگ تھنگ. بہت خوفناک بات ہے کہ منافق کوئی کافر، عیسائی، کوئی یہودی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. وہ منہ سے اقرار کرنے والا ہی ہوتا ہے، آپ جیسا، مجھ جیسا، جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا، لیکن وہ ساری زندگی اللہ کی نہیں مانتا، نہیں مانتا. یہ بات سکھائی جا رہی ہے. پہلے میسج میں کیا بتایا گیا سورۃ بقرہ میں کہ آپ نے حضرت آدم کو بناتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کے ساتھ آپ دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان جب اپنا عہد بھول کے، پہلا عہد کس کے ساتھ کر کے آئے ہیں؟ ہم اوپر کر کے آئے ہیں نا. تمام روحیں عالم ارواح میں جب بنائی گئیں، انسان کو کیوں کہا جا رہا ہے مومنین کو عقود یاد دلائے جا رہے ہیں؟ تم ایگریمنٹ کر کے آئے ہو. سب کو بنا کے ساری مین کائنڈ کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا اور پوچھا تھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب نے کہا تھا کہ بلا آپ ہی ہمارے رب ہیں، بلا و ربنا، آپ ہمارے رب ہیں. پھر اللہ نے کہا تھا دیکھو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے مجھے بھول نہ جانا، میں تمہیں دوبارہ وہ یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھیجوں گا. کتنی پروفٹس کی چین ہے، 1,24,000، جن میں سے 33-34 کے نام قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں. کتنی بکس ہیں، کتنے صحیفے ہیں. اللہ نے کمانڈمنٹس بھیجی ہیں، ریولوشنز بھیجی ہیں. وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ نبھایا. ایگریمنٹ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، دو اینٹیز کے درمیان ہوتا ہے، دو گروپس کے درمیان ہوتا ہے. ایک طرف سے نبھایا جا رہا ہو اور دوسری طرف سے توڑا جا رہا ہو تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ وہ غداری کہلاتی ہے. دنیا کی زبان میں بے وفائی کہلاتی ہے. اللہ نے اپنے اینڈ پہ نبھایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ایسے نہیں اتارا، ہدایت دے کے بھیجا. اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے ہر انسان تک اللہ نے کہا انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں ہر دل تک ہدایت پہنچاؤں. پہنچے گی. اللہ اپنی طرف سے، اپنے اینڈ سے اس معاہدے کو فلفل کر چکا ہے. یاد کس کو نہیں ہے وہ وعدہ؟ ہمیں یاد نہیں. ہم اپنا وہ ریلیشن ہی نہیں بنا پائے جو ایک سلیو اور آقا کے درمیان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک تو ہے. مالک کس کا ہوتا ہے؟ غلام کا ہوتا ہے، نوکر کا مالک ہوتا ہے. ہم نوکری کے معاہدے میں فیل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے، بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے. ذکر کرو، یاد کرو، یاد کرو وہ وعدہ کسی طرح تمہیں یاد آ جائے. تمہاری نیچر کے اندر میں نے یہ چیز رکھی ہے. تم کسی نہ کسی شخصیت کی پوجا کرو گے تو وائی ناٹ می، وائی ناٹ تمہارا رب جو تمہارا پالنے والا ہے، جو تمہیں اوکھے ٹائم کام آ سکتا ہے. اور تم یقیناً اوکھے ٹائم پکارتے بھی اسے ہی ہو. دنیا کے سب سے بڑے بڑے جتنے بڑے بڑے کافر ہیں، فرعون ہے، ابو جہل ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے، جن سے کوشچن کیے گئے کہ سورج چاند کو نکالنے والا کون ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ رب ہی ہے. ہم بھی مانتے ہیں، لیکن دنیا میں ہمارا اختیار چلے گا، میری مرضی چلے گی. تو ان دا سیم کیس ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟
بنانے والا تو ہے، خالق تو، مالک تو، رازق تو. منہ سے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رزاقوں کی، لیکن کیا ہوتا ہے تنخواہ کیا دے گا؟ باس دے گا، اس لیے باس از آلویز رائٹ کہنا پڑے گا. جی بیوی کہتی ہے شوہر فیڈ کرائے گا تو شوہر کی تو ماننی پڑے گی. اس کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں؟ اس کی منشا کے بغیر میں کیسے کہیں آ جا سکتی ہوں؟ میری تو روٹی بند ہو جائے گی. رازق تو پھر رب تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، فرعون والوں سے بڑے بڑے رب ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم منہ سے نہیں کہتے. ہم بزدل لوگ ہیں، ہم منہ سے نہیں کہتے انا ربکم الاعلی، ہم اپنے عمل سے پروو کرتے ہیں. چندی چور ایک ٹرمینالوجی ہے، وہی ہیں. پہلا لیسن اس صورت کا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تم پہ دین کمپلیٹ ہونے لگا ہے، اب اپنے معاہدوں کی پابندی کرنا. اب تم ریپریزنٹ کرو گے دین کو. اب تمہارے کردار سے کسی کو نظر آئے گا کہ اللہ کا بندہ کیسے ہوتا ہے اور شیطان کا بندہ کیسے ہوتا ہے. تمہیں دیکھ کر لوگ راستہ پکڑیں گے ہدایت کا. جب بندہ کسی چیز کا ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس پر ڈبل رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. آپ نے دنیا میں دیکھا جو برانڈ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں، ماڈلز، کوئی بھی اداکار، کوئی بھی کرکٹر، کوئی بھی سیلیبریٹی، اس کو ایک برانڈ اپنا ٹیگ دیتا ہے، اپنا نام دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے. آپ برانڈ ایمبیسیڈر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی برانڈ کے گن گاتے ہیں. مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تیرے برانڈ کے گن گائیں گے اللہ رب العزت کے ساتھ. مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے کہ طریقہ زندگی میں ہم پروموٹ کریں گے تو صرف سنت کو پروموٹ کریں گے. اور جب وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہی دوسری کمپنی کو پروموٹ کرنا شروع کر دے، رکھے گی کمپنی اسے اپنا برانڈ ایمبیسیڈر، تو یہ تو لا آف ریپلیسمنٹ، خود بخود آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اپنی زندگی میں اندھیروں میں ٹمکٹویاں کھاتے پھرتے ہیں پوری زندگی، سمجھ بھی نہیں آتی عذاب کہاں سے رہا ہے. ہم لوگوں کے مسائل کس طرح سے؟ ہمارے مسائل فلسطینیوں جیسے نہیں ہیں، کشمیریوں جیسے نہیں ہیں، شام کے لوگوں جیسے نہیں ہیں. ان لوگوں کے مسائل مسلمانوں جیسے ہیں. ایکچول ان کا مقابلہ باہر کی دنیا سے ہے، کفار سے ہے. ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا تو مدینہ کی اسٹیٹ کے ساتھ، منافقت کے ساتھ ہی ہے نا. ہم ایک دوسرے کے رویوں سے تنگ ہیں، ہم ایک دوسرے کی بد اخلاقیوں سے تنگ ہیں، کیونکہ ہم نے پہلا معاہدہ ہی توڑ دیا ہے الستو بربکم والا. اور دوسرا معاہدہ جو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپس میں فیئر ڈیلنگ کرنا، خوشی کے ساتھ مہر ادا کرنا. یہ جو تم بنانے لگے ہو نا، ایک گھر ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. یہ ادارہ بنانے لگے ہو، اس کی بنیاد سچ پہ ہونے چاہیے. اس کی بنیاد ہی ہم لوگوں نے جھوٹ پہ رکھ کے اپنے آپ کو منافق پروو کر لیا ہے، ہیش ٹیگ لگوا لیا ہے اپنے ساتھ. اینڈ ہم پورے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ باتیں کسی اور کی، سٹوریز کسی اور کی ہیں. پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ میری اور آپ کی سٹوریز ہیں، میرے اور آپ کے دن رات کے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، مینیفیسٹ کر رہے ہیں اس کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، مگر شکار کی حالت میں نہیں. اب اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا نا سورۃ نساء اسپرچولی حرام کو بات کرتی ہے اور یہ فزیکلی حرام کے بارے میں بات کرتی ہے. یہ کمپلیٹیشن آف وہ احکامات ہیں جو گھر سے شروع ہوئے تھے، اب معاشرے تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 11 چیزیں حرام ہیں. مردار، جو جانور پہلے مردہ ہے، ایسے عرب کھا لیا کرتے تھے. ملت اس میں حضرت بنی اسماعیل کی ملت والے، یعنی کہ تھے تو حضرت ابراہیم کے دین پہ، لیکن کافی عرصے سے ان کے پاس کوئی پروفٹ نہیں آیا تھا، تو ان لوگوں کے پاس پھر احکامات جیسے بگڑ جاتے ہیں. تو پھر بات کہیں سے کہیں سنی سنائی باپ دادا سے سنا باپ، تو پھر اپنی فارم میں نہیں ہوتے، تو اسی طرح کا شکار تھے. اس میں ہے کہ شکار احرام کی حالت میں حرام ہے. شعائر اللہ محترم ہیں، ان کی وائلیشن حرام ہے. شعائر اللہ، اللہ کی شعائر، اللہ کی ہوئی محترم چیزیں. مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. اس کے علاوہ جو کسی اور نام پہ ذبح کیا جائے وہ جائز نہیں ہے. گلا گھٹ کے مرنے والا حرام ہے جانور. چوٹ کھا کر، گڑھے میں گر کر
گر کر مرنے والا، ٹکر سے ہلاک ہونے والا، درندے کا شکار کردہ، درندے نے شکار کیا اس حالت میں مر گیا، وہ جانور حرام ہے۔ آستانوں پہ ذبح کیا گیا جانور حرام ہے۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں، آپ اس طرح سے اس کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، آپ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے کہ یہ فلاں جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں یہاں ذبح کروں گی تو پھر جا کے یہ میرا قبول ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں تو میرے نام کا کہیں بھی بیٹھ کے ذبح کرو، جنگل میں کرو، اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ کے کرو، حلال ہے۔ بانسوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، عربوں کو بہت زیادہ اس چیز کی فال نکلوانے کی عادت تھی۔ صرف ہمیں لگتا ہے عربوں کو عادت تھی، ہمیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمیں تو ہاروسکوپ دیکھے بغیر دن نہیں چڑھتا، مطلب کوئی بھی میگزین ہو نا تو اس میں یہ ایک سیکشن ہوتا ہے، پورشن ہوتا ہے، آپ کا ڈے کیسے گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، یہ سال کیسے گزرے گا، پامسٹری، ہاتھ دکھانا، اور بھی کئی علوم ہیں ریلیٹڈ ٹو غیب۔ ہمیں غیب جاننے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں، اس غیب پہ ایمان لاؤ۔ نظر آ، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مانو کہ اللہ ہے، مانو فرشتے نظر نہیں آ رہے، مانو کہ میرے اوپر بیٹھے ہیں، میرے منہ سے نکلنے والے ہر بول کو لکھ رہے ہیں، وہ نہیں ماننا۔ ہمیں بتا دیں فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فیوچر میں قیامت آئے گی، فیوچر میں میرے سامنے کھڑے ہوگے، اپنے ایک ایک بول کا حساب دو گے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا پتہ ہے مفلس ترین شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال دولت رزق روزی کم ہو۔ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن آئے گا میری امت کا مفلس ترین شخص، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، حج ہیں، عمرے ہیں، زکاتیں ہیں، مدرسے بنوائے ہیں، چیریٹیز کی ہیں۔ اب جب جنت میں جانے لگے گا تو پیچھے سے کوئی آواز دے گا رک جاؤ میاں، فرشتوں کو کہے گا اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ایک طرف سے اور ڈرائیور آ جائے گا، اس کی بیٹی آ جائے گی، میری عزت پامال کی تھی، اس کی وجہ سے ہوئی تھی، میرے باپ کو ٹائم پہ تنخواہ نہیں دی تھی، کاٹ لی تھی، چھٹیاں کی ہیں جی، اس کی وجہ سے گھر میں روٹی روزی نہیں تھی، مجھے مجبوراً جسم بیچنا پڑا، ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں معزز تھی، میرا ہنستا بستا گھر تھا، غیبت، چغلی، بھڑکانا، آگ لگانا، یہ ساس تھی، یہ نند تھی، اس نے گھر توڑا، اس کی وجہ سے میرے بچوں نے کن حالات میں سروائیو کیا۔ یہ کیسے جنت میں جا سکتی ہے اپنی نمازوں کے بل بوتے؟ میری چیزیں تو دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جی اس کی نیکیوں میں سے حقدار کو دینا شروع کرو، وہاں پر تو ویلڈ کرنسی اور کوئی نہیں ہے، ادا کرو فرشتوں کو، پائلز کے پائل اٹھا کے وہ دے رہے ہیں۔ یہ تھپڑ مارا تھا، یہ ملازمہ کو برا بھلا کہا تھا، اپنا غصہ سارا اس پہ اتارا تھا، اپنی فرسٹریشن بیوی پہ اتاری تھی، اپنی ساری بدتمیزی بچوں پہ کی تھی، اب دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں جی، اب کیا کریں؟ حقداروں کی تو پیچھے لائن لگی کھڑی ہے، اب کیا کریں؟ اب ایسا کرو ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈالو۔ اس کی بہو نے جو غیبتیں کی تھی نا، اب اس کو گناہ نہیں ملے گا، اب اسے ملے گا۔ اس کی ساس نے جو کی تھی ان کو، اس کو نہیں ملے گا، اب اس کو ملے گا۔ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ جی، نیکیوں کا پلڑ اب ختم، گناہوں کا بہت بھاری ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب لے جاؤ اس کو، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے پیشانی کے بل تو جہنم میں ڈال دو۔ یہ ہے میری امت کا مفلس ترین شخص جو ساری زندگی اپنے بینک اکاؤنٹ پہ سیٹسفائیڈ رہا کہ نیکیاں بڑی جمع ہیں، ذاتی عبادت جمع کی، مخلوق کو دل دکھا کے خالق سے جڑ جائیں گے آپ؟ ناٹ پاسبل۔ اللہ کہتا ہے ناٹ پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کون سے، کس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ یہ پاسبل ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ ان کو سورہ جمعہ میں ان کو یقین ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر تم نے بہت اچھی جگہ جانا ہے پھر تو بندہ خوشی خوشی مر جائے۔ ہم میں سے اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ تو جنتی ہے، جیسے صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی ہے، ہاں تو فوراً بندہ مرنے کے لیے تڑپ رہا ہو کہ آئے موت آئے اور میں اس دنیا سے نجات پا جاؤں۔ پھر کیوں کہتے ہیں یہودی کہ ہماری ہزار سال عمریں ہو جائیں؟ امت محمدیہ کو اگر یقین ہے ہمیں کہ ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، ہمیں بھی بالکل سیم یقین ہے، پھر کرونا سے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے؟ پھر بیماریوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ کرونا کے انجیکشن لگانے والے آپ کو زندگی کی گارنٹی کا کارڈ بالکل بھی نہیں دے رہے ہوتے کہ کرونا سے نہیں مرو گے تو کیا کبھی نہیں مرو گے؟ مرو گے تو صحیح۔ میں نے عجیب چیز دیکھی ہے اس قوم میں، مطلب میں آئی واز ویری ہوپ فل، میں نے نئی جنریشن سے میں بہت زیادہ ہوپ فل تھی کہ یہ لوگ سچے ہیں،
مطلب مجھے لگتا تھا کہ پچھلی جنریشن سے زیادہ یہ وہ پریٹینڈنگ تھے، وہ جھوٹے تھے، ہم لوگ منافق تھے، بٹ آنے والی جنریشن سے مجھے بڑی امیدیں تھیں. لیکن کرونا نے میری ساری امیدوں پر ابھی تک تو پانی پھیر دیا. جب میں نے موت کا خوف دیکھا نا تو ٹون بھی لگی ہوتی تھی، آپ اپنا چیک اپ کروائیں، آپ کسی بھی کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خواتین کو خاص طور پہ آپ چیسٹ کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ میں اس کو دوبارہ فون کر کے کہوں، اس کمپیوٹر میں یہ ریکارڈ کرواؤں کہ ہم اس بیماری سے نہیں مریں گے تو کیا ہمیں ہمیشہ کے لیے موت سے نجات ممکن ہے، تو پھر ہم چیک اپ کروانے کو تیار ہیں. کیسا زندگی کا حرص ہے، کیسی لالچ ہے. وہ جو لالچ شروع سے شروع ہوئی تھی، حضرت آدم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں سنایا تھا کہ یہ جو ہمیشہ کی حرص ہے نا، اسی طرح سے شیطان تمہیں ڈسیو کرتا رہے گا. دیکھو خیال کرنا، اس ڈسیو کا شکار نہ ہو جانا، میری گائیڈنس پہ فوکس کرنا. جب قرآن کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر ایسے ہی دنیا کی حرص، جینے کی حرص، مال کی حرص، حرصوں کی ایک گریڈس کی ایک لائن ہے. ہمیشہ کی زندگی ہم پانا چاہتے ہیں. جیسے مرنا نہیں ہے، جیسے اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں کرنی. یہودیوں کی طرح ہمیں بھی زندہ رہنے کا شوق ہے، یہودیوں کی طرح ہمیں بھی یقین ہے ہم جنت میں جائیں گے، اور ان کا یقین بھی جھوٹا تھا اور ہمارا یقین بھی جھوٹا ہے. مرنا آخر پڑے گا، اللہ کے سامنے پیشی لگانی پڑے گی، اور اللہ کہتا ہے میں اس دن تم سے تمہارا ایک ایک وعدہ تمہیں یاد دلا کے پوچھوں گا. کیا تھا، پابندی کی تھی کہ نہیں کی تھی، توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا، غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی. جب حساب دینا ہے تو پھر کاہے کی، پھر جھگڑا تو ختم ہو جانا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس میں نے آپ کو بتایا کمپلیٹیشن آف احکامات ہیں، تو ڈائٹری احکامات جو دسترخوان سے متعلق ہیں وہ بتائے گئے ہیں. فوڈ آئٹمز یہ حرام ہیں اور یہ حلال ہیں. آیت نمبر 6، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، مطلب قرآن پورا پڑھتے چلے جائیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے دین جو پسند کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. آپ کسی سے پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہے گا میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، میں کیا ہوں، میں بریلوی ہوں، میں سلفی ہوں، میں وہابی ہوں. مسلمان کوئی نہیں کہے گا. اور اگر غلطی سے آپ کہتے ہیں مسلمان تو آپ سے کوشچن کرنے والا پوچھے گا وہ تو ہمیں پتہ ہے تم مسلمان ہو، مسلک تو بتاؤ، عقیدہ تو بتاؤ، آپ کی افیلیشنز کس مکتبہ فکر سے ہیں، ٹیل اس. میں 10 دفعہ کہتی رہوں نا نہیں میں صرف مسلمان ہوں، وہ بار بار پوچھے کہ وہ ہم نے مان لیا تو مسلمان ہو، آگے چلو. کس فقہ کو کس پیٹرن پہ زندگی گزارنا. میں کہوں میں سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کہے گا نہیں سنت چھوڑو، آگے بتاؤ فقہ حنفی کے مطابق ہو، فقہ جعفریہ کو ماننے والوں میں ہو، فقہ حنبلی کی ہو یا فقہ شافعی کی ہو. تمہارے نزدیک کون سے امام ٹھیک ہے؟ رفع یدین کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو؟ نماز پڑھتی کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ اب تک کے آنے والے قرآن میں کہیں کہیں آپ کو کہا ہے کہ حنفی ہو جانا، شافعی ہو جانا، اہل تشیع ہو جانا، فقہ جعفریہ کو ماننے لگ جانا یا فقہ حنبلی کو ماننے لگ جانا. کہیں کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بتائی ہے کہ وہ مشرک نہ تھے، کیا تھے؟ متفرق بھی نہ تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، صرف مسلمان تھے. میں نے تب سے تمہارا نام، تمہاری نیشن کا نام مسلمان چوز کیا ہے. ہمیں اس نام پہ اللہ کے پسند کیے ہوئے نام سے اختلاف ہے. ہم نہیں ہوتے تو مسلمان ہی نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ہوتے ہیں. بہت اچھے بریلوی تھا، ہم سے بحثیں کروا لو. ہر مکتبہ فکر کا بندہ اپنے ہی مسلک کی قرآن کی آیتیں بھی لے آئے گا، احادیث مبارک بھی لے آئے گا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ میں حق پر ہوں، دوسرا غلط ہے. ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا فالس ہے کہ اس کے مطابق ہم ٹھیک ہیں، باقی سامنے والا غلط ہے، ہر حالت میں غلط ہے. اس کو غلط پروو کرنا ہمارا دین ہے، اپنے آپ کو ٹھیک پروو کرنا ہمارا مذہب ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کیونکہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ آیت یاد رکھیے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. میں اللہ تم سے راضی ہوں اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ دین نعمت ہے، یہ شریعت کے لاز مشکل نہیں ہیں. اللہ روزے کے احکامات لاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں جو احکامات لا رہا ہوں، میں جو لائن لگا رہا ہوں احکامات کی، تمہیں لگتا ہے یہ مشکل ہیں، یہ آسان ہے تمہارے لیے. یہ نیچر کے مطابق ہیں، ہیومن سائیکالوجی کے مطابق ہیں، یہ کہیں اس کے اپوزٹ نہیں جاتے، تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا.
مسئلہ ان کو چھوڑنے کے بعد زیادہ ہوگا. ہم نے وہ زیادہ والے مسئلے اختیار کر لیے ہیں, آسانی کو چھوڑ دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فرسٹ پارٹ, تھرڈ پارٹ, ففتھ پارٹ, 7 اس کو حصوں میں نے تقسیم کیا تھا جب میں کر رہی تھی سورج کو رات نوٹس بنا رہی تھی. تو پہلا پارٹ, تیسرا پارٹ اور ففتھ پارٹ ڈائٹری احکامات ہیں. یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. تم نے اپنے یہاں کیا کر دیا ہے, مختلف جانوروں کو حلال ٹھہرا لیا ہے, کچھ کو حرام ٹھہرا لیا ہے, تو وہ سب ختم کر دینے ہیں. وہ سب وہ بتائے گئے ہیں. اور سیکنڈ اور فورتھ پارٹ میں پھر تذکرہ ہے کس کا, اہل کتاب کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کے معجزات کا, عیسائیوں کو دعوت دینے کا, مطلب وہ سارے واقعات ہیں. اور آیت نمبر 32 امپورٹنٹ آیت. سورۃ بقرہ کا امپورٹنٹ واقعہ کیا تھا جس سے سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے؟ پہلا واقعہ کون سا بتایا گیا؟ ہاں, حضرت آدم علیہ السلام کی, انسان کی پیدائش کا. اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے قتل کا واقعہ بتایا گیا ہے. کیونکہ دین کمپلیٹ ہو رہا ہے تو انسان سے پہلا ہونے والا قتل حضرت آدم کے بیٹوں سے ہوا تھا. تو اس صورت میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب انسانوں کو ان احکامات سے واسطہ پڑے گا. زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی. دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے انسان کی فیملی میں بھی یہی واقعہ ہو گیا تھا. تو قیامت تک آنے والے انسان کی فیملی میں یہی کچھ ہوگا. گریڈ وجہ بن جائے گی, لالچ وجہ بن جائے گی قتل کی. کس چیز کا لالچ؟ زن, زر, زمین, مال, عورت اور دولت. زن, زر, زمین, پراپرٹی, وہی مال. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے جو واقعہ ہوا وہ آیت نمبر 32 میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. ہاں, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم. ان کو ذرا تلاوت کر کے سنائیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ. بالحق, ہم بھی بنی آدم ہیں نا, وہ بنی آدم, وہ ڈائریکٹ بنی آدم تھے, مطلب آپ کی بایولوجیکل وہ اسی میں سے تھے, ہاں نسب میں سے تھے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا, ایک جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی. تو حسد ہوا کہ اس کی کیسے قبول ہو گئی, میں تو اس سے بہتر ہوں. قیامت تک کے لیے انسان کے اندر سے یہ بات نہیں جاتی. اس کو لاکھ مار لیں, اس کو روزہ بھوکا مار لیں, اس نفس کو, وہ کہتا ہے میں دوسروں سے بیٹر ہوں, میری قوم, میرا قبیلہ, میری کاسٹ, میں سپیریئر ہوں. ہاں, نہیں جاتی. ایروگینس اور اگنورنٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. ان کو قصہ پڑھ کے سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا. جب دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہوئی, دوسرے کی نہ قبول ہوئی. اسی بات پہ اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. تو قتل ہونے والے نے کہا کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقین کی قربانی. بات سورۃ بقرہ میں کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تقویٰ سے. حضرت آدم کو نیچے بھیجتے ہوئے کیا کہا تھا؟ ہدایت آئے گی, تقویٰ اختیار کرنا, اس کو فالو کر لینا. بات ختم بھی کہیں پہ ہو رہی ہے, جہاں تقویٰ نہیں ہوگا وہاں یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس نے کہا کہ اللہ تقویٰ والوں کی قبول کرتا ہے, تمہاری قربانی میں اخلاص نہیں تھا. کہتے ہیں جب دونوں نے کرنے لگے نا تو وہ اپنے جو غلے میں سے سب سے اچھی بھیڑ, اب سب سے اچھی بکری, سب سے اچھا جانور انہوں نے سلوٹر کیا, قربان کیا. اس نے کیا کیا؟ قابیل نے, حابیل اور قابیل دونوں کے نام تھے. تو قابیل نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تب اصول کیا تھا کہ کھا نہیں سکتے تھے قربانی کو, اوپر سے آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. اس نے کہا ضائع تو ہو جانی ہے. اس نے سب سے را مٹیریل اٹھا کے, مطلب گندم اگر ہوئی ہے تو گندم کا جو ہوتا ہے نا بالکل وہ ناقابل استعمال قسم کا دانے اٹھا کے وہ اس نے رکھ دیے. تو آگ آئی اوپر سے اور اس نے حابیل کی قربانی کو جلایا. پھر اس نے کہا, جیلس شروع ہو گئی نا, عمل میں اخلاص اپنے نہیں ہے لیکن کرنا دوسرے انسان سے جیلس ہے, یہ ہیومن نیچر بتایا جا رہی ہے. پھر کہا کہ نہیں اب تو میں تمہیں ضرور ماروں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ تقویٰ والوں کی قبول کرتا ہے. تم بھی اچھی چیز قربان کرتے تو آج مجھ سے جھگڑا نہ کر رہے ہوتے, تمہاری بھی قبول ہو جاتی. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے, رب العالمین سے. اللہ کا خوف آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہر عمل کی بنیاد بن جاتا ہے. اللہ کا خوف ہی تقویٰ کہلاتا ہے, اور اللہ کا خوف آپ کو باقی مخلوقات سے بے خوف کر دیتا ہے. آپ بہادر انسان ہوتے ہیں.
آپ پھر اللہ سے ڈرنے والا پھر کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا، کسی کے تانوں سے نہیں ڈرتا، کسی کی بیک بائٹنگ سے نہیں ڈرتا، اس کو کوئی چیز گرا نہیں سکتی. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. ہم نے ہزاروں خوف سوار کیے ہوئے ہیں، ہزار طرح کی ڈپریشن ہے، فرسٹریشنز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے اوہو وہ ہمارا رزق بند کر دے گا، اس کے ہاتھ میں ہمارا لیونگ ہے، اس کے ہاتھ میں ہماری لاجنگ ہے، وہ ہم تو سپلیکیشن کوئی اور ہمیں کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے پہلا سبق پڑھایا تھا الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا میں ہوں. پھر کون سے ڈر ہیں جو تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتے؟ کس کا خوف ہے؟ لوگوں کا خوف ہے. اتنے سارے لوگوں کا. مخلوقات کتنی ہیں اس پلانٹ پہ رہنے والے انسان؟ آلموسٹ 8-9 ارب ہیں. 8-9 ارب سے ڈرو گے وہ انسان کامیاب ہے کہ جس کو صرف ایک کا ڈر ہو اور وہ ان میں سے کسی سے بھی نہ ڈر رہا ہو. آپ ایک دنیا کے لحاظ سے بھی اسی کو کامیاب کہیں گے. میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. انی ارید ان تبوء باسمی، اگر تو ارادہ کرے گا میری طرف کسی برائی کا تو میں تمہاری طرف ارادہ نہیں کروں گا، تو جہنم میں جانے والا ہو جائے گا اور ظالموں کے لیے وہی ٹھکانہ ہے. پھر آسان کر دیا اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس پر، تو اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد وہ ہو گیا گھاٹا پانے والوں میں. پھر اس کو تو جگہ بھی نہ ملی کہ کہاں سے اپنے بھائی کو دفن کرو. وہ کب آیا وہ ایک سٹوری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے یہ قانون پاس کر دیا، یہ لا بنا دیا. کتبنا، ہم نے لکھا، علی بنی اسرائیل. میں نے آپ کو بتایا کہ شریعہ لاز ہم سے پہلے کس کو ملے؟ بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو تورات میں. تو تورات میں ہم نے لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی نفس کو بغیر وجہ کے قتل کرے گا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلائے گا. وہ چاہتا ہوگا انسان آپس میں لڑیں، انسان آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑیں. فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، تمام انسانوں کو قتل کیا. ومن احیاها، اور جو کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کرے گا. انسانوں کی خیر خواہی ہے ہی یہی نا. آپ کو پچھلی صورت نے کیا بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، سیلف لیس لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو. تم چاہتے ہو لوگوں کی اصلاح، تم چاہتے ہو لوگوں کو آگ سے بچانا. تو جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. میرا پہلا کوسچن کیا تھا اپنے ٹیچر سے، اور میرا لاسٹ کوسچن بھی یہی تھا. میں نے 2 سال آنرس کیا ہے ذکریہ یونیورسٹی سے. ہمارے سر تھے سر سعید الرحمان، حدیث کے سر تھے، اور ہی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ڈین ہوتے ہیں نا جیسے فیکلٹیز کے. تو مجھے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشانی تھی کہ ہم کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. مطلب یہ خودکشی تو کہیں نہیں ہوگی. میرا ایک ہمیشہ سے دماغ میں کانفلکٹ تھا. تو میں نے سر سے اسپیشل ٹائم لیا اور پوچھا. اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ قسم کے کوشچن پوچھتے ہیں اور ساری زندگی پوچھتے رہتے ہیں. میں نے صرف ایک ہی پوچھا ہے اپنے استادوں سے کہ میں نے کہا سر کسی کو گولی لگ رہی ہو، اگر میں اس کی جگہ سامنے آ جاتی ہوں تو سر نے کہا یہ عین شہادت ہے، اور یہی رویہ اللہ کو انسان سے مطلوب ہے اور مقصود ہے قربانی کا. تو یہ سورۃ مائدہ میں آج میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، تو میں نے آپ کو بتایا، شیئر کیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، تمام انسانوں کو بچا لیا. یہ ریٹن ہے. اللہ نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں بھی لکھ دیا، اور اس جملے کو اللہ نے اس کتاب کا پارٹ کیوں بنایا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہاں یاد کرانے کے لیے. سو دس از سورۃ المائدہ. اس میں چور کی سزا ہے، چور کے احکامات ہیں کہ جو چوری کرے گا، جو مختلف قسم کے قصاص کے احکامات ہیں کہ قتل کرے گا کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. پھر میں نے آپ کو کہا کہ اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ دوسرا اور لاسٹ وہ عیسائیوں کے ساتھ بات کی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہی چیزیں تھیں. یہاں پر جو ہے شراب وہ مکمل حرام ہو گئی ہے. آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. شراب قطعی طور پر حرام کر دی گئی ہے، اور وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ انما یرید الشیطان، و شیطان چاہتا ہے ان چیزوں کے ذریعے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان آپس میں بغض اور دشمنی ڈلوا دے.
فی الخمر والمیسر ویصدکم، دشمنی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہو گے، صرف اپنے اپنی اینٹ پہ لڑو گے، میں شیعہ ہوں تو سنی ہے، تو سنی ہے میں شیعہ ہوں، بس اسی بات پہ لڑو گے سارا دن، اور کہو گے تو حنفی ہے، تو وہابی ہے، میں بریلوی ہوں، تو مشرک ہے، تو قبروں کو پوچھتا ہے، وہ کہے گا تو گستاخ رسول ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے. جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو نا، خلافت کے کام کے لیے، امامت کے کام کے لیے، تمہاری ابھی تازی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس دنیا میں، اب سکہ شریعت محمدی کا چلے گا، وہ اپوائنٹمنٹ بھول کے بس آپس میں لڑتے رہو گے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ختم، اپنی ڈیوٹی ختم، اس کا خیال. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے بھی روک دے گا ان چیزوں کے ذریعے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کتنا خوبصورت کوشچن ہے. کیا اب بھی باز آؤ گے؟ کیا اب باز نہیں آ جاؤ گے؟ رک نہیں جاتے اب؟ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو ہیں، 100 سے اوپر لوگوں کو قتل کیا، ساری زندگی ڈاکے مارتے ہوئے اور قتل کرتے ہوئے گزری ہے. بہادر انسان تھے، کیونکہ چور جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور ڈاکو ڈیفینیٹلی بہادر ہوتا ہے، کیونکہ ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے. تو جب ایک بار کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسے گئے، تو پھر یہ آیت سنی کہ یہ آیتیں تھی، وہ اور تھی کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اب وہ باز آ جائیں. ابھی بھی وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹنا چاہتے، بس اس ٹائم توبہ کی ہے، اور پھر ایسی توبہ کی ہے کہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں لوگ بلوایا کرتے تھے، اب جی بخاری شریف کمپلیٹ ہو گئی ہے اور قرآن پاک حفاظ بچے بن گئے ہیں، دستار بندی ہے، تو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا ہمارے مدرسوں میں، کسی بھی تقریب میں ہوتا ہے، تو وہ مہمان خصوصی آتے تھے کہ وہ دستار بندی کریں گے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہوئے. اللہ کہتا ہے آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلام آپ کو آپ کے مقام سے نہیں ہٹاتا. حضرت عمر غصے والے تھے نا، ان کے غصے کو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لینیٹ ہو جاؤ عمر، زمین پہ بچ جاؤ، کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گال پیش کر دو. ان کے غصے کو چینلائز کیا ہے کہ جہاں کبھی کبھی ضرورت پڑے گی کہ غصہ بھی ضروری ہوگا، آنکھیں دکھانی پڑیں گی، وہاں کیا ہوگا؟ عمر جیسے لوگوں سے کام لیا جائے گا. وہاں کیا ہوگا؟ کہیں بہادری کی ضرورت بھی ہوگی، حضرت حمزہ جیسے لوگوں سے کام لیا جائے گا. کہیں حکمت کی ضرورت ہوگی، حضرت علی جیسے لوگوں سے کام لیا جائے گا. کہیں بہادروں کی ضرورت ہوگی، حضرت علی کو بھیجا جائے گا، خیبر کا دروازہ اکھاڑیے. آپ کی جو خصوصیت ہے، جس نیچر پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اسلام اس کو کہیں بھی کنڈیم نہیں کرتا، اس کو کرش نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے جیسے ہو ویسے رہو، اسی کے مطابق آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے، دیٹس آل. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو کسی بار میں بٹھایا ہو. اللہ کیوں کہتا ہے ایمان لاؤ غیب پہ، ظاہر پرست نہ بنو. یہ نہ دیکھو اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں، یہ ڈانسر ہے، یہ جو ڈراموں میں کام کرتا ہے، یہ کیسے دین کی بات کر سکتا ہے، یہ کیسے اللہ سے جوڑ سکتا ہے. کیا پتہ اللہ نے کتنے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے وہاں بٹھایا ہو جہاں اس کی ضرورت ہے. سو دس از دا ہول تھنگ. اور اس صورت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا وہ تذکرہ بھی ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتاری ہے، جس کے نام پہ اس صورت کا نام ہے، کہ ہم اس میں سے کھائیں. اللہ نے کہا دسترخوان تو آ جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی جو نہ مانا، پھر اس کو کوٹاس بڑی لگنی ہے، اس کو وہ سزا دوں گا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سو دس از دا ہول سورت. اور سورت المائدہ، سورت انعام. اب سورت شریعت، کمپلیٹیشن آف شریعہ، تکمیل شریعت. سورت انعام مکی سورت ہے. جی، انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور چھپائے. 165 آیات ہیں اور رکوع ہیں جی اس کے 20 رکوع ہیں. 165 آیات ہیں. مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا ٹائم پیریڈ کون سا ہے؟ آخری مکی دور، 13 نبوی، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے. اور اس کا سورت مائدہ کے ساتھ تعلق پتہ کیا ہے؟ کہ سورت مائدہ میں جو احکامات آ رہے ہیں کھانے پینے سے متعلق، اس کا نام دسترخوان ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ مویشی. مویشیوں کا دودھ حلال، مویشیوں کو کھانا حلال. اور دوسرا تعلق کیا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ سم ٹائم مویشیوں سے بھی بدتر پروو ہوتے ہیں.
ہر نبی آپ کو پتا ہے کہ شیفرڈ ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے. ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں اللہ نے، جانور چروائے ہیں، کیونکہ اس نے پوری امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے لوگوں کا لیڈر بننا ہوتا ہے. تو جب ایک نبی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے تو امت کی مثال کس کی ہوئی؟ امت کی مثال ان جانوروں کی ہوئی. اللہ نے کہا کہ تم کل انام، بلکہ تم اس سے بدتر ثابت ہوتے ہو کہ ایک بھیڑ بکریاں تو اپنے چرواہے کی کال پہ اس کی قدموں کی چاپ پہچانتی ہیں. میں بھی دیکھ رہی تھی چائنا میں ایک بچی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس، وہ فیس بک پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے اس کے مختلف، اور بھی انہوں نے میڈیم یوز کیے ہوں گے، کہ وہ بچی ایک دن ہمارے پاس آئی ہے، ماں باپ بکریاں چرانے والے تھے، ہمارا بہت بڑا ریوڑ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بکریاں اس سے امپریس ہو رہی ہیں اور جدھر جدھر وہ جاتی ہے اس کے پیچھے چلتی ہیں. تب سے وہ بکریاں ہی چرا رہی ہے بچی. وہ اسکول جاتی ہے دن کو، پھر اس میں باقی کا ٹائم وہ بکریاں چراتی ہے. تو ایک جانور تو اپنے چرواہے کی قدموں کی چاپ پہچانے، اس کی آواز پہ جہاں جہاں وہ لے جائے چلا جائے، پائپر کی طرح اس کی دھن پہ اس کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن آپ بدتر انسان ثابت ہوتے ہو کہ ایک نبی شیفرڈ کی طرح ہوتا ہے، وہ آپ کو لیڈ کرا رہا ہوتا ہے جنت کے راستوں کی طرف، لیکن آپ اس کی پکار نہیں سن رہے ہوتے. اللہ کہتا ہے نا گونگے ہیں، بہرے ہیں، جانوروں کی طرح، پھر اللہ خود ساتھ کہتا ہے جانوروں سے بدتر ہیں. تو سورۃ انعام یہ ہے، مکن سورت ہے اور لاسٹ میں ہے، تو آپ کو خود پتا ہوگا کہ پھر مزاج کیسا ہے. جب اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح سے بات کی. اب اس کی مین تھیم ہے بنی اسماعیل کا امامت میں فائز ہونا. بنی اسماعیل ہی وارث ہیں، لیگیسی آف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب تک کیا سمجھ رہے تھے خود کو وارث دنیا کی امامت کے؟ بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یوسف کی اولاد، حضرت موسیٰ کے پیروکار، حضرت عیسیٰ کے پیروکار. اب اللہ نے کہا کہ جیسے قبلہ بھی چینج ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ انسانوں کی پہلی لڑائی اسی بات پہ ہوئی تھی، ہمارا قبلہ بہتر ہے، ہماری مسجد اچھی ہے، ادھر نماز دوسری میں پڑھ لی تو اب لوٹاؤ. ہر مسلک کا امام کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یہاں پر غلط پڑھ کے آئے ہو، وہ تم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہو، وہ تو رافضی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے، نماز لوٹاؤ. مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے وہ بنائے ہوتے ہیں جن کے پیچھے، اماموں کے پیچھے وہ نماز پڑھے. اب اس سے بڑی کیا بات ہو کہ امت ٹوٹ گئی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ جوڑنا ہے. میرے بچے کبھی کبھی مجھے کہتے ہوتے ہیں آپ اکیلی، آپ کہتی ہیں میرا مشن ہے میں دوبارہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام ایک تھا، کتاب ایک تھی، جوڑ دوں گی. ایک اکیلے سے یہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. ایک اکیلے ہی انسان، نیلسن منڈیلا ایک ہے، دنیا میں جتنی قائد اعظم ایک تھے، اور آپ جتنے بھی تحریکوں کو دیکھ لیں وہ کسی ایک انسان کی سوچ سے ہی شروع ہوئی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اخلاص کو رنگ ضرور لگاتا ہے، اللہ کوششیں قبول کرتا ہے اگر دل سے کی جائیں تو. تو ہم نے اسی زمانے کو دوبارہ لوٹانا ہے، پہیے کو دوبارہ سے جو سیدھا گھمانا ہے، جو الٹا گھوم گیا نا، الٹا چکر چل گیا، سارے سبق ہمارے الٹے ہو گئے ہیں. اب بنی اسماعیل ہی امامت پہ فائز ہوں گے. اور اس میں جو ورڈ ریپیٹڈ ورڈ ہے غیر اللہ ہی. کیا اللہ کے غیر کو چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ کیا اللہ کے غیر کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. آیت نمبر 33 اس سورت کی. چلیں شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف کے قابل اور شکرانے کے قابل وہ ذات ہے، اللہ ہے. جو وہ اللہ کون سی ذات ہے؟ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے اندھیرا اور اجالا بنا دیا، تاریکیاں اور روشنیاں بنا دی. سو چوائس از یور. آپ چاہیں تو تاریکیوں میں ساری زندگی پڑے رہیں، چاہیں تو روشنیوں کا سفر اختیار کریں. اللہ ہمیں روشنیوں کے سفر اختیار کرنے کی توفیق. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے برابری کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ نہیں 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 پریزیڈنٹ ہیں آپ، وہ کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کا فون نمبر ہمارے پاس ہے، ڈائریکٹ ڈالیں گے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری شرک سے قریب ہوں. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے پوچھتے آئے. سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان سے کہو میں قریب ہوں، میں ہر ایک کو علیحدہ سے سنتا ہوں، اس کی امپورٹنس ہے میرے نزدیک. جواب دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو گارڈ سے شروع کریں گے جو گیٹ پہ کھڑا ہے، پہلے گیٹ کیپر سے تعلقات بڑھائیں گے، اس کے بعد آپ کے پرسنل سیکرٹری سے، پھر وزیر سے، پھر مشیر سے، پھر جا کے آپ کو ہم اپروچ کریں گے.
کہے گا بھاڑ میں جاؤ، اپنا فون نمبر بھی ذاتی تمہیں نہیں دیتا. اللہ یہی کرتا ہے. اچھا، اور اس صورت کی ایک خصوصیت ہے کہ کیونکہ فرسٹ مکی صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، صورت فاتحہ کے بعد لانگیسٹ صورت تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال کافی اچھی مطلب اس کی آیات ہیں ایک سفیشینٹ قسم کی. اور اس میں جو بات کی گئی ہے سورت انعام میں، وہ ایک پروفاؤنڈ قسم کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کا لا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر تم نہیں مانو گے، اب کفار مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلی نیشنز کو میں نے ہٹا دیا، تو جب تم نہیں مانو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کسی اور طریقے سے کر دوں گا. کیونکہ فوراً بعد آپ اللہ نے مدینہ میں کی، بدر میں ان کی ٹھکائی ہوئی، تو ویسے ہی کروں گا. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جیسے یہودی رہ گئے، جیسے عیسائی رہ گئے. اور صورت آنے والی صورت آراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں 6 قوموں کے حالات بتائے کہ انہوں نے کیا کیا، کس بات پہ پٹائی ہوئی، کیا کیا کس بات پہ پٹائی ہوئی. اور پتہ ہے اس کی تھیم کیا ہے؟ جو ان سب میں نے ایک کامن چیز دیکھی ہے، اگنورنس اور ایروگینس. ہم بڑے ہیں جو قریش مکہ میں تھی. ابو جہل جب مرنے لگا ہے، معوذ اور معاذ اور معوذ 2 صحابی ہیں، چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھوں. عبداللہ بن مسعود پہنچے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا ہے. کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کتنی عظیم گردن پہ پاؤں رکھا ہے، اور خیال کرنا اس گردن کو نا کندھوں کے نیچے سے کاٹنا، میرا سر اونچا رہنا چاہیے، پتہ چلے سردار کا سر کٹا ہوا ہے. اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں جتنی نفرت ان سے شروع میں کرتا تھا، یہ نہ سمجھیں کہ میں مرتے ہوئے میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے میرے اندر، میں آج مرتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ نفرت ان سے کر رہا ہوں اور ان کے مشن سے کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کو آ کے یہ بات بتائی تو آپ نے کہا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت دل تھا. موسیٰ کا فرعون نے جب عذاب کے فرشتے دیکھے، جب ڈوبنے لگا، کیا کہا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ. اب میں مانتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہی رب ہے، میں رب کو مولا نہیں ہوں. لیکن میری امت کا فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے. میری عزت، میرا خاندانی وقار، جس کو ہم سو کالڈ غیرت کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں. جاہلیت صرف مکہ میں موجود نہیں تھی، ہمارے معاشرے میں اس سے بدترین فارم میں موجود ہے. میں آپ کو اس کی ہزاروں مثالیں دے سکتی ہوں. تو یہ تھا ہماری امت کا فرعون. اس سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ ہماری امت کے فرعون ہمیشہ سے، دیکھیں قاعدہ جو ہوا، جو کچھ حضرت آدم سے ہوا وہ قیامت تک ہوتا چلا جائے گا، غلطیاں ہوں گی. آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، اور بہترین خطا کار کون سے ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. ایسے ہی اگر اس امت میں کسی کے اندر ایروگینس، تکبر آئے گا تو پھر ابو جہل جیسا خدا نخواستہ آئے گا. اگر غیرت آئے گی تو جاہلیت کی غیرت آئے گی. بیٹی کو پسند کی شادی، اسلام اتنی لبرٹی دے رہا ہے. آپ سورۃ النساء میں سناتے ہوئے میں نے کل آپ کو حدیث مبارک بتائی کہ وہ شادی جو پیرنٹس نے کر دی ہے، ولیوں نے اپنی مرضی سے کر دی ہے. اس ٹائم بچی کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں کسی نے ہاں کہلوائی، اس ٹائم اس نے ہاں بھی کہہ دی ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کر رہی ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کیا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو باقی رکھو، چاہو تو ختم کر دو. انہوں نے کہا میں نے صرف پوچھنے آئی تھی کہ میرے حقوق کیا ہیں، باقی رکھوں گی اسے، اپنے والد کی پسند کو، لیکن مجھے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں، اور میں راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنے حقوق دیے. ایک صحابی آئی ہیں، کل بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ مجھے اپنا خاوند کا چہرہ نہیں پسند، وہ میرے نزدیک آتا ہے تو مجھے صرف کفر کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے میں اسے منع نہیں کرتی. آپ نے فرمایا بس ایک حیض کا انتظار کرو اور وہ جو باغ میں اس نے حصہ دیا وہ واپس کر دو اور ختم. اتنی لبرٹی. آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے ایسی عورت کو جو صرف شکل پسند نہ آنے پہ علیحدگی کا فیصلہ لے لے؟ تو کیا کہتا ہے آپ کا معاشرہ؟ کچھ اور بھی کہتا ہے، اس سے بھی بڑے بڑے الفاظ. ہاں، میں آپ کو امہات المومنین کے قصے سنا رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے وہ ہمارے معاشرے کی خواتین جیسی تھی؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا. ایک خاوند کی ڈیتھ ہے، پھر دوسرا نکاح ہے، پھر دوسرے خاوند کی ڈیتھ ہے، پھر تیسرا نکاح. یہ کلچر تھا. یہ کون سا کلچر ہے جو ہم اب چلاتے چلے جا رہے ہیں، جس سے ان کے مطابق زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں سیدھا یہ کلچر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. یہ کلچر تو دنیا کے لحاظ سے کسی کو کامیاب نہیں کرا سکتا. آخرت تو بڑی بات ہے، جنت تو بڑی قیمتی چیز ہے.
دنیا میں بیچارے لوگ وہ جمعراتیں کرانے کے لیے پیسے جوڑ رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اپنے ملازموں میں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باجی ایڈوانس دے دیں, سورا مر گئے تے جمعراتاں کراونے تے لوگ کیا اکسن, لوگ کیا اکسن, دھی دی شادی کرنی ہے اکسن کچھ نہیں دیتا, آپ دے دیں ادھار دے دیں. اور کتنی نسلیں اس ادھار کو چکاتی ہیں. ذمہ دار کے ذہنی کیا جسمانی غلام ہوتے ہیں, فزیکل. بیٹی کی شادی کر دی تھی اس نے جی, مائی باپ بیٹی کی شادی کرنی ہے, خرچ تو ہوگا آج کے حساب سے 1.5 لاکھ تو ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ پے کرتے 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 وہ نسلیں کھپ جاتی ہیں. بھائی بھی پے کر رہے ہوتے ہیں اور باپ بھی پے کر رہا ہوتا ہے. اور جوان بچیاں بھی, خوبصورت بچیاں ملازمت کر رہی ہوتی ہیں, ملازمت کے بہانے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ چین ہے ہمارے ہاں غلاموں کی اور آقاؤں کی. اللہ اکبر, انسان انسانوں کے غلام ہیں. بات کہاں سے کی تھی میں نے؟ ابو جہل کی بات سے کی تھی. تو یہ صورت اس ترتیب کے لحاظ سے لانگیسٹ مکی صورت ہے, پہلی. اس کی اسپیشلٹی میں نے آپ کو بتائی. آیت نمبر 6, امپورٹنٹ آیات آف سورۃ انعام میں نے رات نوٹ کی ہیں. 6 ہے, 45 ہے, 47 ہے, 65 ہے, 46 ہے. اس میں لا آف ریپلیسمنٹ اللہ تعالیٰ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے. وہی حاکم ہے, وہی حاکم کل ہے. ون 65 نمبر آیت نکالیں. چلیں آپ لوگ تو قرآن میرے خیال میں نہیں کھول کے بیٹھے, میں ہی اپنی نکالتی ہوں. اچھا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دوبارہ ریپیٹیڈ ہے بات. اچھا ہاں, اس میں دور جاہلیت کے جو آداب ہیں اور حرام ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں, اور دور علمیت کے حلال پر عمل ہے. اور جو بات شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم کے قصے سے, وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے 150 سے 154. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور بتایا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی سورۃ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج جو ان پہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے, وہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہے. حضرت ابراہیم کی وہ جو دعا آپ کی شروع ہوئی تھی, وہ میں نے آیتیں کی ہیں, وہ ہم وہیں چلتے ہیں 150. یہ قصہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یہ واقعہ ہے ابراہیم کا جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا تو بتوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھا ہے. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں تجھے اور تیری قوم کو ضلال مبین میں دیکھتا ہوں, بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. ایسی گمراہی مجھے شک نہیں ہے, مجھے کنفیوژن نہیں ہے کہ تم گمراہ ہو. آئی ایم شور شارٹ. ہماری امت کی لیگیسی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی لیگیسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں نا, جو بات سورۃ بقرہ میں شروع ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے مسلمان تھے اور انہوں نے دعا کی تھی اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. پھر سورۃ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ تحویل قبلہ کے بعد اب ہمیں اپوائنٹمنٹ ہو گئی اس امت کے منصب پہ. اس کے بعد احکامات آنا شروع ہوئے کہ جب آپ مسلمان ہو جاؤ گے. سورۃ نساء میں, سورۃ مائدہ میں دوبارہ یہاں پر حضرت ابراہیم کا قصہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ آپ اب وہ نیشن ہو, چوزن نیشن ہو, دور ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں تو اتنا بڑا منصب اللہ عطا کر رہا ہے. اب اسلام کا ٹیگ لگواؤ اور اس منصب میں آ جاؤ. اور اس کو اپوز کس نے کیا؟ سرداروں نے. اس کو اپوز اصل میں سرداروں نے نہیں, تکبر نے کیا. وہ تکبر جو پہلے ہی شیطان کو رائندہ درگاہ کر بنانے کا سبب بن گیا تھا. کمپیریزن, تکبر, اگنورنٹ. سو دس از دا تھیم آف سورۃ الانعام. پھر اور بھی نبیوں کی باتیں ہیں. کمپیریزن, ایروگنس, اگنورنس. دیکھیں آپ تکبر میں کس چیز کے بارے میں مبتلا ہوتے ہیں؟ شیطان نے, کیونکہ انسان کی روح کو جج نہیں کیا تھا, اس نے جسم دیکھا, اس نے کہا مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بناؤں, کمپیریٹیولی میں بہتر ہوں. قریش مکہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو مجلسوں سے اٹھا دو. ابو جہل کا تکبر میں نے ابھی آپ کو بتایا
تو وہ تکبر کس وجہ سے تھا؟ جہالت. اس کا نام ہی ابو جہل ہے، جہالت کی وجہ سے تھا. اگنورنس کسے کہتے ہیں؟ جہالت کو کہتے ہیں. آپ کو جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا نا، آپ اس کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں. آپ جس چیز پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے تو پھر آپ اس کے سب سے بڑے مخالف بن جاتے ہیں. جہالت وجہ بن جاتی ہے ایروگینس ہونے کی، اور ایروگینس وجہ بن جاتی ہے جنت سے نکالنے کی. شیطان اسی طرح سے ڈیسیو کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے شیاطین، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں. زخرف القول، بات کو بہت ڈیکوریٹ کر کے کرتے ہیں کہ ان کی بات پہ بلیو کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کی شخصیت کی پوجا کرنے کو دل چاہتا ہے. زخرف القول غرورا، غرورا اصل میں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ دھوکہ ہی دیا تھا. تو اس کے جو اس کی طرح کے شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے جنوں میں سے، وہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے دھوکہ دے کے ہٹاتے ہیں. چلیں سورۃ انعام کے بارے میں بس اتنا ہی. حضرت ابراہیم کی بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو لے کے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. سورۃ بقرہ میں بھی اللہ نے یہی کہا. مشرک کا اپوزٹ کیا ہے؟ موحد تھے، مسلم تھے. مسلم فرما بردار، اللہ کی ماننے والا. اللہ نے جو کہا ہے آگ میں کود جاؤ، کود گئے. اللہ نے کہا ہے بیٹا ذبح کر دو، کر دیا. بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. مسلم اسی لیے ہم مسلم ہیں اگر ہم حضرت ابراہیم جیسے ہیں. اور حضرت ابراہیم متفرق نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیف تھے. ایک طرف کے ہو کے رہے، صرف اللہ کے ہو کے رہے. انہوں نے باقی اللہ کے سوا ہر کو کیا سمجھا؟ اللہ کا غیر سمجھا. غیر کو غیر ہی سمجھا، دشمن کو دشمن ہی سمجھا. سورۃ اعراف، سورۃ اعراف اگین مکی صورت ہے اور یہ لانگیسٹ مکی صورت ہے. 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور آخری مکی دور میں سورۃ انعام کے ساتھ ہی نازل ہوئی. اعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی. وہ بلندی جہاں پر کچھ لوگوں کے اعمال ایکول ہو جائیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر دیکھیں گے اہل جنت کو بھی اور اہل جہنم کو بھی، اور ان کے ساتھ ان کا مکالمہ بھی ہے. اس صورت کے 8 سیکشن ہیں. انٹروڈکشن اور کنکلوژن کے ساتھ 6 قوموں کے حالات بتائے گئے ہیں، اور اس کی سورت بقرہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے. وہ قصہ آدم علیہ السلام کا جو ہم نے سورت بقرہ میں پڑھا، مدنی صورت میں. مکی صورت میں یہ پہلی مکی صورت ہے جس میں وہ قصہ دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے، بٹ ود ادر ایکسپیکٹ. یہاں پر لباس کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا ہے. لباس کی کیا اہمیت ہے؟ بس میں کہوں اس صورت کا جو مین تھیم ہے نا، وہ یہ ہے کہ غفلت میں اگر پڑھو گے تو شیطان کا داؤ تم پہ چل جائے گا. ہر ٹائم کانشیس رہنا ہے، ہر ٹائم بی اویئر رہنا ہے. اس کو اردو میں کیا کہیں؟ ذکر اللہ کی پناہ میں رہنا ہے اور غافل کبھی نہیں ہونا. اس کو 1 ورڈ یا 1 سینٹینس میں اگر اس صورت کی مین تھیم میں کہوں تو یہی ہے. جی، پہلا جو انٹروڈکشن کا پارٹ ہے 1 آیت سے لے کر 58 تک ہے، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس لیے نہیں نازل کی گئی کہ اس سے آپ کے دل میں تنگی ہو، بلکہ یہ تو دل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، دل کی تنگیاں دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں آنے والے خطرے سے انسانوں کو. ہم نے یہی بتانا ہے، یہی ہمارا کام ہے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے اللہ کی یاد ہے. اس میں مومنین کا بھی تذکرہ ہے. اس کا مخاطب کیا ہے؟ انسان ہے، اور اس کا مخاطب کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. یہ ڈائریکٹ اللہ کا انسان کے ساتھ کلام ہے. اب جو شروع ہو رہا ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ آیت نمبر آیت نمبر 11 سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں بنایا پھر تمہیں صورتیں بنائیں تمہاری.
सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, फिर हमने फरिश्तों से कहा आदम के आगे बो डाउन टू आदम, सजदे में झुक जाओ। फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब सजदे में गिर गए मगर इब्लीस। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में न हुआ। काला मा मनाअका, इसमें मकालमा वहाँ पर सूरत बकरा में फरिश्तों के साथ अल्लाह की कन्वर्सेशन है। मैं एक मखलूक बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि किस मटीरियल से? अल्लाह ने कहा इस मटीरियल से। अल्लाह ने रिवील की ये बात, तो उन्होंने कहा इस मटीरियल से बनी हुई मखलूक तो खून खराबा करेगी। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को कुछ नाम सिखाए और फिर वो उन फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों के सामने प्रेजेंट किया और पूछा कि बताओ इन चीज़ों के नाम आते हैं? वो अल्लूम जब फरिश्तों ने नहीं बताया, अल्लाह ने कहा मैं कहता नहीं था, मुझे ज़्यादा पता है। मतलब वो कन्वर्सेशन और है, यहाँ पर शैतान की अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन का हाल है सारा। अल्लाह ने पूछा काला मा मना का अल्लाह तस्जुदा, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा ना किया? उसने कहा काला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। कंपैरिजन, इंसान की वजह क्या बनती है डाउनफॉल की? हसद। हसद बहुत से गुनाहों का सबब बन जाता है। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन, तूने इसे मट्टी जैसी हकीर चीज़ से पैदा किया और मुझे तूने आग से पैदा किया, मैं बेटर हूँ। काला फहबित मिनहा, तू उतर जा यहाँ से, तू उन ग्रेड से उतर जा, तू उस ड्यूटी से उतर जा। अल्लाह ने उससे दिया हुआ इख्तियार वापस ले लिया। फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फीहा, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे सामने तकब्बर किया? तूने एक मखलूक होते हुए खालिक के इल्म पे भरोसा न किया। तूने ये ना समझा कि अल्लाह कह रहा है कि इंसान बेहतर है। तूने तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा करना था ना। ये ऐसा डीट है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी कोशिश थी कि अल्लाह की इससे सुलह करा दें, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि अब भी तू पलट आ, और अल्लाह से हज़रत मूसा ने पहले बात की कि अभी भी कोई चांस है? अल्लाह ताला ने कहा हाँ चांस है, आदम की कब्र को सजदा कर दे, मैं इसको माफ़ कर दूँगा। अब हज़रत मूसा ने कहा मियाँ मान जा, मैं तुम्हारी और अल्लाह की सुलह कराने बैठा हूँ। जो तू वहाँ से निकाला गया था इसी दुश्मनी में, तो हमें भी जहन्नम में ले जाने पे तुल गया है। मैं ये मसला ही ख़त्म कराता हूँ, टंटा ख़त्म हो। तू जाके हज़रत आदम की कब्र को सजदा कर। अल्लाह कहता है माफ़ कर दूँगा। कहने लगा नहीं, अना खैरुम मिन्हु, मैं तो उससे बेहतर हूँ। ये कैसे हो सकता है मैं मट्टी की ढेरी को सजदा करूँ? फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, तूने तकब्बुर किया ना, तू छोटा बन के रहेगा, तू जलील ख्वार होके रहेगा। असगर कहते हैं हकीर को, अकबर कहते हैं बड़े को। हाँ। काला अनजुरनी, कहने लगा मुझे मोहलत दीजिए। वहाँ पर सूरत बकरा में ये सारा डायलॉग नहीं है। कहने लगा मुझे मोहलत दीजिए इला यौम युबअसून, मुझे पता था इंसान को मौत आनी है, दोबारा खड़ा होना है। दोबारा खड़ा होने के दिन तक, रेजोल्यूशन के दिन तक मुझे मोहलत दे दीजिए। काला, अल्लाह ने कहा कि मैं दोबारा इसको माफ़ कर दूँगा। काला इन्नका मिनल मुनज़र, आहिस्ता कर दे, मुनज़रीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने चैलेंज किया तो मैंने चैलेंज कबूल किया। हाँ जा, तुझे मोहलत दी। काला फबिमा अग़वैतनी, कहा कि इस इंसान को सजदा ना करने से तू मुझे निकाल रहा है ना, अब मैं क्या करूँगा? ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं उसके सीधे रास्ते पे ज़रूर बैठूँगा, जाल लगा के, फंदा लगा के बैठूँगा। क़ादा किसे कहते हैं? बैठने को। ला अक़उदन्ना, मैं ज़रूर बैठूँगा, किस पर? लहुम, उसके लिए, सिरातकल मुस्तकीम। सूरत फातिहा में क्या मांगा अल्लाह से? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते तक पहुँचा। सीधे रास्ते पर कौन बैठा है? पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता सीधा है। मैन काइंड को बहकाने के लिए, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, फिर मैं उनके अपने हाथों से उनकी तबाहियाँ करवाऊँगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, और आप उनमें से अक्सर को शाकिरीन नहीं पाएंगे, शुक्रगुजार। एहसान का बदला क्या था? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इतने बावफा रब का एहसान का बदला का तो क्या था कि उसी की मानी जाती। जब इंसान उसकी नहीं मानता तो वो क्या हो जाता है? कुफर के मुकाबले में अल्लाह शुक्र का वर्ड इस्तेमाल करता है। या शाकिरीन होते हैं या काफिरीन होते हैं। मोमिन शाकिर होता है और काफिर नाशुक्रा होता है। काला फ़ख्रुज मिन्हा, अल्लाह ने कहा निकल जा यहाँ से, तू राइंदा दरगाह, तू जलील व ख्वार हुआ, और जो तेरे ही पैरवी करेगा फिर वो क्या होगा? वैसे वही रास्ते पे चलेगा तो वैसे ही वो होगा।
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے، تیرے ماننے والوں سے، تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا. اور پھر اب اللہ بات کر رہے ہیں آدم علیہ السلام سے، یا آدم اسکن انت وزوجک، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن خیال کرنا صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا. ہزاروں درختوں میں سے صرف ایک سے منع کر رہا ہوں، یہاں نہ جانا. اگر وہاں پر چلے گئے، اس کے قریب بھی گئے، ولا تقربا حاضر، اللہ نے یہ نہیں کہا کھانا پینا، اس کے قریب بھی نہ جانا. اس کی باؤنڈریز کے قریب جانے والا اس میں جا پڑتا ہے. جس معاملے میں ہماری کیوریوسٹی ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے. ہاذہ الشجرۃ، اس کے پاس جانے سے ہی کیا ہو جاؤ گے؟ فتکون من الظالمین. اللہ نے یہ نہیں کہا کھانے سے، پاس جانے سے ہو جاؤ گے. پاس جاؤ گے، اس شیطان جو پھندا لگا کے بیٹھا ہے اس کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر آخر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے دل پہ وار کیا. کیوں سورۃ بقرہ کہتی ہے کہ دل کی پیورٹی کی بات کرتی ہے؟ تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے. دل سے ایمان لاؤ، دیکھ کر ایمان نہ لاؤ، غیب پہ مانو. تو اس نے ان کے دلوں کو شکار کیا، وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد سب سے پہلا اس کا نقصان کیا ہوا؟ لیبدی لہما وریا عنہما، جو پوشیدہ ان کے جسم کے پارٹس تھے ان کو اس کے سامنے بے لباس کر دیا. من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما، اور کہنے لگا کہ کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ؟ میں تمہیں بتاؤں، تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. انسان کے اندر کون سی گریڈ ہوتی ہے؟ ہاں، ہرس، ہوس. سورۃ انعام میں بھی، سورۃ اس میں بھی، مائدہ میں بھی، سورۃ نساء میں بھی. یہ جو ہرس ہے نا، میں زیادہ کھا لوں، وہ آپ کو وراثت بھی چھیننے پر مجبور کرتی ہے، وہ یتیم کا مال کھانے پہ بھی اکساتی ہے، بیوی کمزور ہے اس کے حقوق دبانے پر بھی اکساتی ہے. یہ انسان کے اندر یہ ہرس ڈال دی گئی ہے، حسد ڈال دیا گیا ہے، شیطانی ٹریٹ ہے. تو تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ زندگی پانے والوں میں ہو جاؤ، اس لیے اس نے تمہیں روکا ہے. وقاسمہما، اور اس نے قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو قسم کھا کے پروو کروا رہا ہو نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وہ کیا ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا. اچھائی کو پروو کرنے کے لیے اسے منہ سے تقریر نہیں کرنی پڑتی، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے فالو کرو، مجھے فالو کرو، وہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے. فدلہما، تو اس نے ان دونوں کو دلیلیں دیں، بے غرور، غرور کے ساتھ ان کو، لاجکس کے ساتھ ان کو ڈسیو کیا. فلما ذاقا الشجرۃ، تو جیسے ہی انہوں نے ذائقہ چکھا اس پھل کا، اس درخت کا، بدت لہما، تو وہ جو اس کا نشانہ کیا تھا، طاق کیا تھی کہ وہ لباس اتروائے. مشن کیا تھا؟ لباس اتروانا. چکھتے ہی ان کے لباس اتر گئے. اس کے لیے اس نے پہلے قسمیں بھی کھائیں، ان کا خیر خواہ بھی بنا، دوستی بھی لگائی، صراط مستقیم پر بھی بیٹھا، ہر چال آزمائی. مقصد کیا تھا؟ لباس اتروانا. انسان کو عزت ملی تھی نا، اللہ نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور لباس کی وجہ سے انسان کو عزت ملی تھی، اس کو مکرم ہو گیا تھا وہ اللہ کی نظر میں. اس نے کہا کہ سب سے پہلا کام یہی کروں گا. مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے نا اس کی وجہ سے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے تو ذلیل، تو مردود، تو رد، تو اتر. تو پھر اس کی جو عزت کا جو ٹیگ ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، شیطان کو پتا ہے ہماری عزت کا ٹیگ کیا ہے. لباس ہے. بے لباسی ہی اللہ کی پہلی نافرمانی ہے، اور اس نے اسی کا شکار کیا انسان کو. یہ بھی اس نے دھوکے سے ہی کیا. آج بھی وہ بنی آدم کے بیٹوں کا لباس ہی اتروانے کے چکر میں ہوتا ہے. کہیں کلچر، کہیں فیشن شوز، کہیں مس یونیورس کے مقابلے، کہیں عورت کو اس کے باڈی پارٹس کی نمائش کو ہی وہ اپنے پروڈکٹ بیچنے کا ذریعہ بنا کے وہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو بے لباس کرنا چاہتا ہے. اس کی اصل میں اس سے عزت کا لباس برداشت نہیں ہے انسان کا، وہی اتروانا چاہتا ہے. لہما سوآتہما، ان سے لباس اتروائے. وطفقا یخصفان علیہما، اور وہ دونوں ڈھکنے لگے اپنے آپ کو، من ورق الجنت، جنت کے پتوں سے. آپ میں سے کسی نے پڑھ رکھا ہے جنت کے پتے، ناول نمر احمد کا؟ تو اس نے اسی کو تھیم بنایا ہے کہ انسان کو جب شیطان لباس اتروا دیتا ہے تو جنت کے پتے کام آتے ہیں. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا، اس ٹائم ان کے رب نے پکارا انہیں. پہلے رب نے یہ ہونے دیا جو کچھ ہو رہا تھا، جب یہ ہو گیا تو پکارا. الم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما، اس درخت کے قریب نہ جانا. اب اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا لباس کی کیئر کرنا، اللہ نے تو کہا ہی نہیں تھا، اللہ تو کہہ رہا تھا صرف اس درخت کے قریب نہ جانا. میں اسی لیے کہتی ہوں اسلام ڈوجنگ کا نام ہے.
آپ کو جب کہا جا رہا ہے سجدہ کرو سجدہ کرو، آپ کو کہا جا رہا ہے اب سجدہ بالکل نہیں کرنا، 12 بج گئی ہے نا، سورج نکلنے کا ٹائم ہے، عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدہ ایکٹ آف عبودیت ہے نا، آپ رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن آپ عصر کے بعد سجدہ کریں تو نافرمانوں میں ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو سجدہ کرو، جب اللہ کہہ رہا ہے سجدہ نہ کرو نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو تو مانو، اس کو اللہ کہہ رہا ہے نہیں مانو تو نہ مانو، ایک ہی آبجیکٹ ہے، حلال چیزیں ہیں نا، روزہ اس کی پریکٹس کرواتا ہے ہمیں، کھانا پینا حلال ہے نا، سارے فوڈ آئٹمز اللہ نے پورا قرآن بھرا پڑا ہے حلال ہیں، اور آیتیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ، تمہیں کھلی اجازت ہے، اس کے باوجود ہم روزے کے 12 14 16 گھنٹوں میں یا 18 گھنٹوں میں نہیں کھاتے۔ یہ پریکٹس ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے رک جانا ہے تو حلال سے بھی رک جانا، اللہ کی فرما برداری، یہی دین ہے۔ اصل میں اللہ اسی چیز کو پریکٹس کروا رہا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہا اس درخت کے قریب جاؤ گے چکھو گے شیطان کا دھوکہ ہوگا، وہ تمہیں اس طرح سے ڈیسیو کرے گا، اس کے بعد اصل میں اس کا ٹارگٹ لباس ہے، لباس اترے گا تو پھر وہ تمہیں دنیا سے بھی جنت سے نکلوا کے دنیا میں لا پھینکے گا۔ دنیا میں بھوک ہے، دنیا میں بیماری ہے، دنیا میں نفرتیں ہیں، حسد ہیں، خون خرابہ ہے، فساد ہیں، کوئی سوکھی ہے دنیا؟ میں سے کہتی ہوں کسی کافر کے، اللہ کے نافرمان کے لیے بھی اتنی ہی اوکھی ہے فرما بردار کے لیے جیسے۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ کیا میں نے تم دونوں کو یہ بات نہیں بتائی تھی؟ وہ دعا ہے جو استغفار ہے، رب قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر خود ظلم کر لیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کھایا لنکونن من الخاسرین۔ اس بات سے طے ہو گیا کہ ہر قیامت تک آنے والا شخص غلطیاں کرے گا، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، سامنے والے سے بھی ہوں گی، میری بہو سے بھی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، میری ساس سے بھی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، اور ہم میں سے ہر ایک کو شیطان وار کرے گا، ہم میں سے ہر ایک کو بہکائے گا۔ یہ کس نے کہہ دیا بہت نماز پڑھنے والی، بہت تہجد گزار کو شیطان نہیں بہکائے گا؟ اس کو تو زیادہ بہکائے گا، اس سے تو زیادہ غلطیاں کرائے گا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فادر آدم علیہ السلام کی طرح فوراً، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، فوراً کہہ رہا ہے مجھے مہلت چاہیے، کروں گا یہی، ڈٹھائی پہ اتر آیا، انسان سے غلطی ہوئی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ او معافی دے دے مائی باپ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا قصور ہے، مجھے شیطان، آپ نے کہا تھا شیطان دشمن ہے، میری غلطی ہے، میں نے اس کو دشمن کے دھوکے میں آ گیا، حالانکہ آئے دھوکے میں ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے تھے شیطان کی طرح آپ نے ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کیا، آپ نے پراپر بات کو کھول کے بیان نہیں کیا تھا، آپ نے تو کہا تھا درخت کے پاس نہ جانا، یہ تھوڑی کہا تھا شیطان ایسے 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 ڈیسیو کرے گا، اس کے یہ پھندے ہوں گے۔ لیکن نہیں، مان جانا، غلطی کو مان جانا ہیومن ٹریٹ ہے۔ کلو بنی آدم خطا، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اور اپنی اماں حضرت حوا علیہ السلام کی طرح۔ اب اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کہلا بھی تو بعضکم لبعض، کہا اتر جاؤ تم یہاں سے، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ زمین میں اترنے کی بنیاد کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ انسان حسد کرے گا، منافقت کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، انسان ہی انسان کو کاٹ کھائے گا۔ آپ 10 سال میں چیلنج کرتی ہوں، نیشنل جغرافک کھول کے دیکھ لیں، جو جس نسل کا جانور ہوتا ہے وہ اپنی نسل کے جانور کو نہیں کھاتا۔ خرگوش کو چیتا کھاتا ہے، بکری کو شیر کھاتا ہے، مطلب کوئی اور جانور ہوتا ہے اسے کھا رہا ہوتا ہے، بکری اپنی نسل کو نہیں کھا رہی ہوتی، ہاتھی اپنے ہاتھی کو نہیں کھا رہا ہوتا، شیر مار کے شیر نہیں کھاتا، وہ کوئی اور جانور کھاتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے جیسے انسان کو مار کے کھاتی ہے، آدم خور۔ ہم انسانوں کی زندگیاں کھا جاتے ہیں، کسی کی جوانیاں کھا جاتے ہیں، اور ہم ویسے بھی انسان کو قتل کر دیتے ہیں، مطلب وجہ بن جاتی ہے کہ کہیں حسد، کہیں کیا، پر پتہ نہیں کون کون سے لالچ ہیں، ہزاروں دھوکے ہیں اور ہزاروں لالچ ہیں۔ تم اترو اب یہاں سے، اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اب جاؤ دنیا میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں پر تمہیں ایک مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہے، تم سب کو مہلت دوں گا، تم سب کے پاس ہدایت بھیجوں گا۔ قال فیہا تحیون، کہا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اس سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جیسے پودے کے پولن گرینز اور بیج گرتے ہیں اور پھر دوبارہ وہاں سے نئے پودے اگ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے تو اس قصے میں کیا بتایا تھا کہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑا اعزاز ملا ہے، خلیفہ بنا کے بھیجوں گا۔ اب حضرت آدم کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے سزا دی جا رہی ہے، لیکن ویسے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک منصب عطا کر رہے ہیں دنیا میں اپنے نائب کا۔
یا بنی آدم، اب ہم سے بات ہو رہی ہے، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباس. اب اللہ نے یہاں ہدایت کی بات نہیں کی، اس میں ہمیشہ رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے، یہیں مرو گے، یہیں سے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھو گے. اور اے بنی آدم قد انزلنا علیکم، ہم نازل کریں گے تمہارے اوپر، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، تمہارے عیب والے حصوں کو ڈھانپ لے گا، تمہیں زینت دے گا. لباس ہے یواری سوآتکم وریشا، اور اس کو تم پہن کے اچھے لگو گے، تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہوگا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ یاد رکھنا، تقوی کا لباس ذالک خیر، وہی بہتر ہوگا. پھر یہ نہ دیکھنا کہ کس برانڈ کا ہے، یہ دیکھنا کہ اس میں اللہ کا خوف کتنا ہے پہننے والے کے اندر. پھر لباس کو سلام نہ کرنا. کہتے ہیں کچھ بزرگ تھے، وہ گئے کسی بادشاہ کی دعوت پر، بادشاہ بلا گیا ہوگا. بادشاہوں کو بزرگوں سے خاص تعلق ہوتا ہے، جب ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو دعائیں انہی فقیروں سے کروا رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ بلایا تو وہ دعوت میں جانے لگے، تو دربار نے کہا یہ میاں کہاں جا رہے ہو، اتنے گندے پھٹے پرانے کپڑے، 100 تمہارے پیمنٹ لگے ہوئے ہیں، ٹاکیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اندر نہیں جاؤ، وہاں تو بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں اور بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے لوگ جن کے لباسوں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور سونے کے تار ہیں جن کے لباس. آپ کہتے رہے مجھے بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا نہیں جاؤ. گئے بازار سے ایک نیا چوغا خریدا، ڈیسنٹ لباس جو لوگوں کے مطابق ہوتا ہے، اس کو پہن کے آئے. اس نے کہا آئیے تشریف لائیے جناب، کہاں بیٹھیں گے. اس کو پہچان ہی بھول گئی کہ کون سا بندہ تھا جس کو ابھی روک رہا تھا. نہا دھو کے حمام سے آئے. اب کھانے کا دور چلا تو آپ نے کھانا اٹھا کے لباس کے اوپر ملنا شروع کر دیا. کھا میرا بچہ، تیری عزت ہے، اس دنیا میں صرف تو ہی آیا ہے کھانے کے لیے. اگر تو نہ آج تجھے نہ پہنتا تو مجھے ادھر کوئی بیٹھنے بھی نہ دیتا. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ سب حیران کہ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے، یہ کیا جہالت کا طریقہ ہے، آپ کھانا اوپر. کہنے لگے نہیں یہ اسی کی وجہ سے تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اب آیا تھا آپ سے ملنے. دربار نے کہا نہیں، اس لباس والا انسان، اس نے مجھے نہیں پہچانا، اس کو پہچانا. جس کو پہچانا تو میں اس کو کھلا رہا ہوں نا، عزت تو اسی کی ہے. تو پہلے انسان کو بتا دیا گیا کہ لباس عزت کی جگہ ہے. لباس کون سا؟ تقویٰ کا. آپ حضرت عمر جیسا تقویٰ لے کر آئیں، آپ کے لباس میں 37 کیا 47 پہ بند ہو تو بیت المقدس کی چابیاں آپ کو پیش کر دی جائیں گی. اور ہم لباس کو چھوڑ کے عزت کہیں اور تلاش کریں، برانڈز میں تلاش کریں. قیمتی ہوگا تو عزت ہوگی، اور خوبصورت ہوگا تو عزت ہوگی. کہیں سے پھٹ گیا، استری لگ گئی تو اس کو دوبارہ جلدی سیئیں، اس کو رفو کروائیں. کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے پھٹا ہوا پہنا ہوا. لوگ تو وہ بھی کہتے ہیں جب آپ کسی کی بیک بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو گرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تب بھی آپ سے لوگ بڑی نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ حقیقی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ چاہے جیسا لباس پہنے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. یقین کریں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آیَاتِ اللہِ، یہ ہے میری نشانیاں، یہ ہے میری یاد جو میں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم مجھے یاد رکھو. یا بنی آدم، اور اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے شیطان. جیسا اس نے تمہارے باپ کو، کما اخرج ابویکم من الجنت، تو جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، وہی دھوکہ تمہیں دے گا. ینزع عنہما، اس نے اتار لیے ان دونوں کے لباسہما. اللہ نے یہ نہیں کہا انہیں جنت سے نکالا، اللہ نے کہا ان دونوں کے لباس اتروائے. یہ بڑا دھوکہ دیا، یہ بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے باپ اور اماں اور ابا کے ساتھ. ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی ہم سے لڑتے اچانک ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگے، ہم کہتے ہیں بس یہاں تک، چپ ہو جاؤ، آگے نہ بڑھنا. مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہو میں چپ ہوں، میرے ماں باپ تک آ رہے ہو. اللہ بھی وہی بات یاد دلا رہا ہے، تمہارے ماں باپ کو اس نے بے لباس کیا تھا، یہ دشمنی تو پہچانو، اتنی تو غیرت کھاؤ. اب تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کرے گا. لباس اتروایا تھا تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے جسم کے چھپے ہوئے حصے دکھا دے. انہو یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ ہوا و قبیلہ، اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطانوں کو بنا دیا ہے، اولیاء، دوست، گہرا دلی دوست، ان کا وارث، للذین لا یؤمنون، جو اللہ پہ بن دیکھے ایمان نہیں لاتے. ایسے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. فعلوا فاحشۃ، وہ فاحش کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے، ہم ایسے ہی کریں گے. واللہ امرنا بہا، ہمیں اللہ نے یہی کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، حکم دے کر بھیجا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء،
کیا کہو کہ اللہ بے شک تمہیں کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دے گا، اس نے تو تمہیں لباس کے ساتھ محترم کیا ہے. اللہ پر وہ بات کرتے ہو جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، جس کا علم ہی نہیں رکھتے ہو. تو اس قصے میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں حضرت اس کے سورۃ بقرہ کے قصے میں آپ کو دیکھا ڈفرینس نظر آیا؟ یہاں شیطان سے بات ہے، یہاں لباس کی بات ہے. بتایا گیا ہے کہ شیطان کا پہلا حملہ کس پہ ہوگا؟ آپ کو کم لباسی پہ پہلے کرے گا. پھر کم لباسی پہلے کہے گا سلیوز کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اوپر ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا. پھر وہ سلیوز ہم کہیں گے یہ فیشن میں ہے، آج کل شارٹ شرٹس کا فیشن ہے. پھر سلیوز کے ساتھ دامن بھی تھوڑے سے اوپر اٹھیں گے. پھر اس کے ساتھ آپ کے وہ باڈی پارٹس نظر آنا شروع ہوں گے جو شیطان کہتا ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکٹیو ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ کے عزت کا لباس اتروا دے گا، آپ کے تقویٰ کا لباس اتروا کے آپ کو ایک دوسرے کی نظروں میں پرہنا کر دے گا، آپ کو بے عزت کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوا ہے، اس کی دشمنی میں، اس کی گھٹی میں ہے کہ آپ کو کرنا ہے، اور اٹیک اس کا یہی ہے. بس اس صورت میں جو مجھے لگا کہ مین تھیم یہی ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس آ جائیں ہمارے رسول اور وہ تمہیں قصے اور کہانیوں کی طرح ہماری آیتیں پڑھ کے سنائیں، تو جو ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، محتاط زندگی گزاری، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی اگر غلطیاں ہو بھی گئی تھیں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس وعدے کے ساتھ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے. اب اس صورت کے مین پارٹس کی طرف چلتے ہیں. یہ تو پہلا اس کا انٹروڈکشن تھا. اس کی سینٹرل تھی میں نے آپ کو بتائی، غفلت نہیں کرنی شیطان سے اور ذکر اللہ کی پناہ میں رہنا ہے. اصل میں اس درخت کے قریب نہیں جانا ڈوجن کی طرح. جو پہلے سٹوری آئی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ سورۃ بقرہ میں آئی، اور یہ جو سٹوری آ رہی ہے یہ مکی سورت میں، یہ سیکنڈ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. اس کا یہ کنیکشن ہے سورۃ بقرہ کے ساتھ. اور اس میں جو ریزن ہے سیکنڈ پارٹ میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا جو شیطان کا پہلا حملہ تھا، اسی حملے کا شکار حضرت نوح کی قوم بھی ہوئی. ان کی جو ریزن بنی حضرت نوح کی تعلیم پر ایمان نہ لانے کی، وہ کیا تھی؟ وہی تھی ایروگنس. ان کے اندر بھی وہی تھی کہ نوح تجھ پر ایمان لانے والے حقیر لوگ ہیں، ہم سردار تو تجھے مان نہیں رہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ یہاں پر ورڈ آیا نا اس صورت میں، تکبر کیا، بڑا بنا، خود کو صحیح سمجھا، انا خیر منہ. پھر اس کے بعد حضرت ہود کے نیشن کا قصہ ہے. ان کے اندر بھی یہی سیم ڈیزیز تھی. انہوں نے کہا ہود ہم تو تجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن تو جو پیغام دے رہا ہے یہ بہت غلط ہے. ہمیں کہہ رہا ہے اللہ کو صرف ایک مانو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہم یہ کریں. ایروگینس، اگین ایروگینس. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی ایروگینس، اگنورنس، ایروگینس، اور پھر اس کے جواب میں تباہی کا شکار ہوئیں، اللہ کے قانون آف ریپلیسمنٹ کا شکار ہوئیں. یہ ساری قومیں اسی ایروگینس کی وجہ سے، جس سے شیطان نکالا گیا جنت سے اور جس میں مردود ہوا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے کا اور حضرت آدم کے قصے کا گہرا تعلق ہے لباس کی بات ہے، فحاشی کی بات ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا ہے وہ جہان والوں میں سے کسی پر آیا ہے ویسا عذاب. تو بے حیائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود حیا والا ہے اور حیا دار ہے. اللہ نے یہ بات بہت دفعہ کہی. بے حیائی سے سخت اللہ تعالیٰ کو ایک چڑ ہوتی ہے نا، جیسے وہ ہے. ان کی قوم کے اوپر اللہ نے کہا نشان زدہ پتھر بھی برسے، ان کو ڈیڈ سی میں غرق بھی کیا گیا، ان کو الٹا بھی گیا، بارش ہوتی رہی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے ویسے بہکایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ جو قصہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اس صورت میں، کیونکہ اس حصے کو پرومیننٹ کیا گیا لباس سے، اور بے حیائی کا تعلق کم لباسی سے ہی ہوتا ہے. آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی وجہ ہے وہی مال کی حرص جو بنی آدم کو جنت سے نکالنے کا سبب بن گئی کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. اصل میں تو وہ کھانے کی وہ جو ارج تھی کہ ہم چکھیں، اس درخت کا پھل بھی چکھیں، وہ انسان کے اندر گریڈ رہتی ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میٹیریلسٹک تھی، مال کی محبت میں مبتلا تھی. اور ان 6 قوموں کا سب قوموں کا حضرت آدم کے قصے سے تعلق ہے اور پورے قرآن سے اور پوری انسانیت سے تعلق ہے، کیونکہ یہی قصہ بنیاد ہے، بتاتا ہے کہ ہمارے اندر بیماری کون سی ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور پھر اس بیماری سے بچنا کیسے ہے، پہلے پریکاشن کیسے لینی ہے. وہ مال کی حرص میں مبتلا نہیں ہونا، تقوی کا لباس پہننا ہے. نہیں چکھو ان درختوں کو جن سے چکھنے کو اللہ نے منع کرا.
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مال کی حرص میں مبتلا ہوئی، یہی ان کی ریسٹرکشن کی وجہ بن گئی. اسٹیٹس کو ہمارے ہاں یہ ورڈ بولا جاتا ہے کہ اپنا اسٹیٹس میں ہم امیر ہو جائیں نا، ہم دینا نہیں شروع کر دیتے، ہم اپنا اسٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیتے. پہلے کولر لگا کے سوتے تھے، اب کیا کریں گے؟ اے سی لگا کے سوئیں گے. پہلے صحن میں چھڑکاؤ کرتے تھے، پیڈسٹل فین لگا کے سو جاتے تھے. ہم بہن بھائیوں کی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، آگے والی اس پہ چارپائی پہ کون سوئے گا. ہاں تو پھر کیا تھا، پھر اب ہم اے سی میں آ گئے، اب اذان کی آواز ہی نہیں آتی. وہاں اجالا ہوتا تھا، خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی، اور کسی نہ کسی گھر سے مرغ کی آواز بھی آ جاتی تھی. جو موزن کی آواز سے نہیں اٹھتا تھا اس کو جانور پرندے یہ چیزیں اٹھا دیتی تھیں. اب اے سی کے اندر تو کسی چیز کی. ہم جیسے جیسے امیر ہوتے جاتے ہیں، ہمارے گھر پکے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے ایمان کچے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں. یہ مال کی حرص کہاں تک لے جاتی ہے؟ یہ اگنورنس پھر ایروگینسی تک لے جاتی ہے، اور ایروگینسی خدا نخواستہ تباہی کا سبب ہے. اللہ نے ان 6 قوموں کے حالات بتانے کے بعد کہا کہ ساروں کی روٹ کاز وہی ہے جو آدم کو نکلوانے کا سبب بن گئی تھی، جو شیطان کے بہکانے کا سبب بن گئی تھی. اسی کا شکار نہ ہونا. اور ہم سب سے زیادہ کس کا شکار ہیں؟ اسی کا شکار ہیں، اسی اسٹیٹس کو کا شکار ہیں. میرے پاس 4 پیسے زیادہ آ گئے ہیں، میں یہ نہیں کروں گی کہ میرے رشتہ دار میرے جیسے ہو جائیں. نہیں، میرے گھر میں اے سی آ جائے گا، میرے گھر میں فریج آ جائے گا، میرے گھر میں ایسی مشینیں آ جائیں گی جو ابھی کوریا میں، چائنا میں یوز ہو رہی ہیں، اور بس اب میں نے اپنا گھر کمفرٹ زون بناتے چلے جانا ہے. یہی کچھ کیا تھا، یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے ان قوموں نے. اور پھر تفصیلی ذکر ہے 7th پارٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون قوم فرعون میں کیا چیز تھی؟ طاقت کا ناجائز استعمال. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایروگینسی، تکبر، انا ربکم الاعلی کہنا. اور ہماری قوم کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. اور جو ہماری قوم کے فرعون ہیں وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے فرعون سے کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سٹیٹس کو ان سے کہیں زیادہ سخت ہے. جہاں پوری کی پوری نیشنز کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تکبر کی وجہ سے، ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر اس پوری نیشن سے بھی زیادہ تکبر ہوتا ہے. ویسے ہی سٹیٹس ہم کو ہوتے ہیں. میں ٹھیک ہوں، انا ربکم الاعلی، میری بات صحیح ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے، باقی سب جائیں بھاڑ میں. اور کنکلوژن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، سرداران کے سیم جواب. ابو جہل یہ سب لوگ قرآن سننے آتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے لیکن مانیں گے نہیں. بنو ہاشم کے پاس کیسے عہدہ چلا جائے نبوت کا. بنو ہاشم پہلے بھی خانہ کعبہ کے وہ ہیں، متولی بنے ہوئے ہیں، یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اب یہ بھی ان کے پاس چلی گئی نبوت، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک انسٹرکشن دی تھی. حضرت موسیٰ مانگتے گئے تھے میرا سینہ کھول دے، ہارون کو میرے ساتھ کر دے، میری زبان کی لکنت ٹھیک ہو جائے. اللہ نے کہا جو مانگ رہے ہو سب ملا. ایک چیز کا خیال رکھنا، موسیٰ نرمی سے بات کرنا. حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ فرعون نہیں مانے گا، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہاری نرمی سے موسیٰ وہ مان جائے. جو کل بھی بات کی کہ ہم کیونکہ اب اپوائنٹ ہو چکے ہیں نبیوں جیسے کام پہ، تو ہم نے نرمی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اور وہی سیم جواب جو ان کے تباہی کا سبب بن گئے قریش مکہ نے بھی دیے، اور یہی سیم جواب قیامت تک آنے والا ہر منافق اور ہر کافر اور ہر متکبر دیتا چلا جائے گا. سو دس از سورۃ آراف. اس سورۃ انعام میں جو لاز بنائے گئے ہیں، کیٹلز کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں. پھر سورۃ آراف میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نہیں مانتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون آف ریپلیسمنٹ کا شکار ہوتا ہے اور مستقل تباہی کا سبب بن جاتا ہے. وہ انعام سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سو دس از دا ہول 3 سوراز آف اے ڈے. اب میرا خیال ہے بہت نیند آ رہی ہے آپ کو. اما عائشہ کا قصہ کل سے شروع کریں. کل ٹھیک ہے. اب آخر دعوانا پھر یہ ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کمپلیٹ نہیں ہوگا. وہ ویسے بھی اس میں آپ کو 2 دن لگنے ہیں. آپ چاہیں تو آدھا میں آج سنا دوں. ایمن تم سو جاؤ. وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. انعام ہے نا، انعام کے بعد آراف ہے. مویشی اور مویشیوں سے بھی بدتر انسان. آراف میں جن قوموں کی تباہی کا ذکر ہے وہ انسانوں سے بدتر ثابت ہوئے، وہ مویشیوں سے بدتر ثابت ہوئے.
آج یہ سوئی آج میری جگہ. مجھے آپ جگاتی ہیں ایسا کہ صحیح بات. اپنی سوچ کو پھر ٹھیک کریں گے نا. برا سوچیں گے پھر خیال آئے گا میں غلط سوچ رہی ہوں, میں بدگمانی